اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور اپنی شکایت کی کہ یا اللہ کے رسول، میرے جو باپ ہیں وہ میری دولت کو میری بنا اجازت کے خرچ کر ڈالتے ہیں، اس سے پوچھتے نہیں میں نے کیسے کمائی، اور تمام دولت کو جو میں لا کر کے دیتا ہوں وہ تمام کو خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، بلاؤ اپنے باپ کو۔ اللہ کے رسول نے جب کہا تو انہوں نے بلانے چلے گئے کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو وہ جب نکلے گھر سے تو ان کو خیال آیا، انہوں نے دل ہی دل میں چند اشعار پڑھے، دل ہی دل کے اندر، زبان سے بھی ادا نہ کیے، صرف دل میں پڑھے، جو نہ کسی کان نے سنے، نہ ان کے کانوں نے ہی سنے، اور نہ ان کی زبان سے ادا ہوئے۔ اور پڑھتے پڑھتے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب دربار رسالت میں پہنچے تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، اللہ نے جن کو بھیجا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ کے رسول، ان سے کہو کہ پہلے وہ اشعار سنائیں جو انہوں نے زبان سے ادا نہ کیے، نہ کسی کان نے سنے ہیں، اور نہ کسی کے مطلب یہ ہے کہ زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، بتائیے، میں پہلے آپ کی شکایتیں بعد میں سنوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ سے جواب طرف بعد میں کروں گا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو وہ اشعار تھے جو نہ کسی کان نے سنے، نہ آپ کی زبان سے ادا ہوئے، وہ اشعار کیا تھے، وہ سنائیے۔ وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری جان، میرے مال، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور سچے رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے۔ جس طرح اللہ کی ذات سچی ہے اسی طرح آپ بھی سچے ہیں۔ اور واقعی اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ میں نے زبان سے بھی ادا نہ کیے، وہ کلمات اللہ نے سن لیے میرے، تو واقعی میرا رب سچا رب ہے، اور اسی طرح آپ بھی سچے ہیں کہ آپ تک وہ بات پہنچ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سنائیے وہ اشعار۔ تو اس شخص نے وہ اشعار عربی میں پڑھائے۔ جب وہ پورے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہچکیاں لے رہے تھے۔ عربی کے جو اشعار انہوں نے پڑھے، ہم کتنا ہی سمجھا لیں اردو میں، وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے ہمارے الفاظ۔ تو اس شخص نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، وہ نظارہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ کے رسول اس ٹائم پہ جب وہ اشعار پورے ہوئے تو ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے تھے اور آنسو جاری تھے آپ کے آنکھوں سے۔ کتنے درد بھرے نغمے ہوں گے، وہ کتنے درد بھرا ہوگا ان اشعار میں، ان الفاظوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں، اردو کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، جب یہ دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں جب یہ آ گئے تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا اور اس کے لیے جینا شروع کر دیا۔ راتیں کیسی تھی ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، دن مزدوری میں اس کے لیے، اولاد کے لیے ہی کرتا ہے ہر انسان۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں دن مزدوری میں، محنت کشی میں کیسے گزرتا تھا ہم کو پتہ ہی نہ چلتا، اپنی اولاد کے شوق میں، کیونکہ اولاد کے لیے کماتے تھے، اور رات ان کی خدمتوں میں گزرتی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزری ہیں کہ ہم رات رات بھر سوئے۔ کبھی ماں ٹہلتی تھی اس کو لے کر کے، جب اس کو ذرا سی تکلیف ہوتی تھی، کبھی میں ٹہلتا تھا۔ ماں تھک گئی ہے تو میں نے لے لیا، اور میں تھک گئی تو ماں نے لے لیا۔ اس کو رونے نہیں دیا چاہے ہم کتنا ہی روئے۔ اس کی تکلیف کو ہم نے اپنی تکلیف سمجھا، اس کے دکھ درد کو ہم نے اپنا دکھ درد سمجھا، اس کی خوشی کو ہم نے اپنی خوشی میں تبدیل کر لیا۔ اس کے رونے کے اوپر ہمیں رونا آتا تھا۔ ہم نے اس کے لیے جو محنتیں کی وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کماتے کماتے ہم بڑھاپے کو جا رہے تھے تو یہ جوانی کی طرف لوٹ رہے تھے، جوانی کی طرف آ رہے تھے۔ ہمارا بدن کمزور ہو رہا تھا، اس کا بدن پروان چڑھ رہا تھا۔ ہمارے کمانے سے ہماری کمریں جھک رہی تھی تو اس کی کمر سیدھی ہو رہی تھی، مضبوط ہو رہی تھی۔ میری ٹانگیں کام چھوڑ رہی تھی، کمزور ہو رہی تھی، اس کے پاؤں مضبوط ہو رہے تھے زمین پر۔ میرے ہاتھ لڑکھڑانے لگے تھے تو اس کے ہاتھ، اس کی بازویں طاقتور بن رہی تھی۔ میری زبان بھی ساتھ چھوڑ رہی تھی میرا، اور اس کو سب کچھ بولنا آ گیا تھا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان ایسی ہو گئی تھی کہ یہ مجھے یوں گھور کر دیکھتا تھا، کھا جانے والی نظروں سے۔
کتنی ہی راتیں اور کتنے ہی دن ہمارے بے سکونی میں گزرے صرف اس کی وجہ سے۔ یہ جوانی کی طرف پروان چڑھتا گیا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ یہ مجھے یوں گھور کر کے دیکھتا، یوں کھا جانے والی نظروں سے، اس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی، اور گھور کر دیکھتا غصے والی نظروں سے، جیسے ایک مالک نوکر کو دیکھتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اخیر میں نوکر ہی سمجھ لیا کہ ہاں میں نوکر تھا۔ 30 سال میں نے اپنے 30 32 35 سال مطلب یہ ہے کہ جو گزارے کما کر رات دن ایک کر کے، جو اس کو پروان چڑھایا، اس کی جوانی تک اس کو پہنچایا، تو وہ نوکر کی حیثیت سے ہی اس کے لیے کام کیا۔ یہ مالک تھا، میں اس کا نوکر تھا۔ اس کو ذرا میرے اوپر رحم نہیں آیا کہ اس نے اپنی جوانی تیرے لیے برباد کر دی، اپنی جوانی کو تیرے نام کر دیا، اس کو ذرا سا رحم نہیں آیا، اور یہ آج جوان ہو گیا ہے تو مجھے اس طرح گھور کر دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ تمام ماں باپ کے حالات ہیں، اور سردی گرمی کا ہم نے کسی کا لحاظ نہیں کیا اس کے لیے۔ کتنی راتیں ہماری بے سکونی میں گزری ہیں، کوئی حساب نہیں ہمارے پاس۔ جب اس نے تمام باتیں، میں اتنی باتیں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، جو شکایتیں کی اس بندے نے، باپ نے بیٹے کے لیے جو بتایا، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کس قدر کماتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ حرام حلال کو بھول جاتے ہیں اولاد کی پرورش کے لیے۔ اللہ معاف کرے ہم کو۔ باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں یا اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ جو میری 30 سالہ خدمت تھی، میں ہی نوکر تھا اس کے لیے جو کرتا رہا۔ رات دن کی جو میری تڑپ تھی، جو ماں باپ اولاد کے لیے کرتا ہے، وہ میری تڑپ ہی اس کے لیے، مطلب یہ ہے کہ قربانیاں جو تھی وہ کچھ نہیں تھی اس کے نزدیک۔ یہ آج میری تو بڑھاپے میں کمر جھک گئی ہے اور اس کی کمر سیدھی ہو گئی ہے، اور آج جو میں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی، میں نے اپنے خواہشات کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا، اپنی خوشیوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا، اپنے سینے کو اپنے خواہشات کا قبرستان بنا دیا تھا۔ تمام کے تمام خوشیاں اور خواہشات اور جذبات، ان کو میں نے اپنے سینے میں دفن کر لیا، اپنے سینے کو ان تمام خواہشات کا قبرستان بنا دیا، صرف اس کے لیے، صرف اس اولاد کے لیے۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول جو روئے، ہچکیاں، آپ اتنے غصے میں آئے، اور غصے میں آ کر کے اس اولاد کا، اس بیٹے کا جس نے اپنے باپ کے خلاف شکایت کی تھی، یوں گریبان پکڑا، یوں گریبان پکڑا اس کا، اور کہا دفع ہو جا میرے سامنے سے، میرے سامنے نظر نہیں آنا۔ اپنے باپ کی اس قدر تم شکایت کرتے ہو، اپنے باپ کو اس طرح سے رکھتے ہو، نوکر سمجھتے ہو، جس نے تمہارے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اجاڑ دیا اپنی زندگیوں کو، ان کے ساتھ ہم ایسا سلوک کرتے ہو، مجھے نظر نہیں آنا۔ اور یہ جو تیری دولت ہے، یہ تمام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا غصے میں، اور وہ پھر کبھی نہیں دکھا۔ خدا را اپنے والدین کے ساتھ میں ایسا سلوک نہ کیجیے۔ وہ اللہ کے رسول کے جو الفاظ تھے، وہ تمام ان اولادوں کے لیے تھے جو اولادیں اپنے ماں باپ کے اس طرح کا سلوک کرتی، اس طرح کی اپنے ماں باپ کو گری ہوئی نظر سے دیکھتی۔ یہ الفاظ ان تمام نوجوانوں کے لیے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بے قدری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں، اور ان کے پاس ان کی جوانیوں کا کوئی حساب نہیں۔ جو زندگی ان کے لیے انہوں نے کھپا دی، اس کے بارے میں ذرا خیال نہیں۔ ان زندگیوں کو انہوں نے بھلا دیا، ان قربانیوں کو بھلا دیا، جو کمریں ٹیڑھی کر دی ماں باپ نے ان کے لیے، ان کو انہوں نے درگزر کر دیا۔ وہ تمام الفاظ تمام نوجوانوں کے لیے تھے، ایک نوجوان کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر قیمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سامنے اف تک اونچی آواز میں ہمیں بات کرنے سے اللہ تعالیٰ پرہیز کرنے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو خوش رکھنے کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔